مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک کافی دیر سے شروع ہوئی اور کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں وقت تو قاری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 9 یا 9:15 کا تھا، کافی دیر ہو گئی۔ میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے ساتھ مختصر انداز میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں محفل کی شکل میں جشن منا کر آپ اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج تک ہم نے کیوں نہیں بلایا، وہ ہم سے کیوں نہیں بھول پائے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ لوگ ذکر رسول کی محفلیں چھوڑ دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، اور حالات بھی اس قسم کے ٹائٹ ہوتے جا رہے تھے کہ دیکھ لو کہ بجلی کا ریٹ کہاں پہ جا پہنچا، پٹرول کہاں پہ جا پہنچا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ غیروں کی سوچ میں یہ تھا کہ مہنگائی کے اس دور کے اندر جس وقت لوگوں نے اپنے 3 ٹائم کے کھانے پر بھی سیکورٹی بٹھا دی ہے اور لوگ کھانے کے اندر بھی اپنا جو شیڈول ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں نے اپنے معاملات کو کلوز کرنا شروع کر دیا ہے مہنگائی کی شدت کی وجہ سے، شاید اس حالات کے اندر لوگ ڈر کر یا مہنگائی کے خوف سے ذکر رسول کی محفلیں کرنا چھوڑ دیں گے، مگر ان حضرات کو دیکھنا پڑ گیا کہ وقت جتنا مہنگائی کے ساتھ عروج پہ گیا ہے ذکر رسول کی محفلیں اتنی ہی بلندی پہ جا رہی ہے۔ مہنگائی لوگوں کو رشتہ دار بھلا بیٹھی، تعلقات بھول گئے، دوستیاں محبتیں یہ ٹوٹ گئی مہنگائی کی وجہ سے، مگر رب کعبہ کی قسم مہنگائی کی وجہ سے ذکر رسول کی محفلیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے کی طاقت سے یہ کام نہیں کرتے، ہم اپنی بدنی طاقت سے نہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارا فیض بدنی طاقت کا ہوتا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جو یہ تسلسل کے ساتھ محفلوں کا اہتمام ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عطا کے ساتھ ہے۔ اور پہلے جب میں مسجد میں انٹر ہوا غالباً نقیب محفل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو ملا ہی سب کچھ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کائنات کی ہر نعمت بنانے والی ذات رب کی ہے، مگر ہم تک پہنچانے والی ذات ذات مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، صرف شعر نہ سمجھنا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پہ دیتا ہے اور کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ قبلی والے کا۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہمیں سب کچھ ملا ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ آج کس موقع پر جس عنوان سے میں نے گزارشات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسانیت کو، یہ ہم سارے انسان بیٹھے ہیں، جو عروج اور معراج ملی، بلندی ملی، یہ کہاں سے ملی ہے؟
یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، رات بیت چکی ہے کافی ساری، ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ وہ بزرگ سفید ریش جو عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ رات کافی بیت چکی ابھی تک بھی جاگ رہے ہیں۔ نوجوان جو سارا دن کاروبار کر کے کام کاج کر کے تھکے ہوتے ہیں، وہ بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیدا ہونے والے بچے کو بھی رحمت ملی ہے تو دربار مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر جوان کو جوانی میں بھی عزت ملی ہے تو وہ بھی دربار مصطفیٰ سے ملی ہے۔ بوڑھے کو بڑھاپے کے اندر بھی اگر رحمت مصطفیٰ کا حصہ ملا ہے تو وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور یہ میں اپنے تینوں جملوں کو باقاعدہ حدیث پاک سے ثابت کروں گا اور وہی میری تقریر کا عنوان ہوگا۔ یہ بچہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سرکار کی آمد سے پہلے دیکھ لو تو کیا حال تھا، اور حضور کی آمد کے بعد دیکھو تو رب کے محبوب نے ان بچوں پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہماری ولادت ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت سے ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو نہیں پتہ ہوتا تھا میرا باپ کون ہے، اور بچی کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا تھا وہ تو آپ سب کے علم میں ہے۔ زندہ دفن کی جاتی تھیں، اور بہت چھوٹی ہوتی تو سکا باپ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے یوں چیر کے پھینک دیتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام آئے، طبرانی شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولد للرجل غلام بعث اللہ الیہ ملکا، فرمایا میرے جس امتی کے گھر میں اللہ بیٹے جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، بیٹا اس کے گھر میں آیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بعث اللہ الیہ ملکا، اللہ آسمان سے فرشتہ اس گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ مومن کیوں ذکر رسول کرتے ہیں اور کیوں نہیں میلاد کی محفل کا ناغہ ہونے دیتے؟ بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوا، بچہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا، یا بچہ کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن امتی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ابھی مامے چاچے راستے میں تھے جو مبارکیں دینے کے لیے آ رہے تھے، ابھی ماں بے ہوش پڑی تھی، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ بیٹا جنا ہے کہ بیٹی جنی ہے۔ ابھی تو باپ باہر کھڑا تھا، اسے انتظار تھا کہ کیا خبر آتی ہے، مگر کرم ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا تیرا پیدا ہوا، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیج دیا ہے۔ فرشتہ آ کے کرتا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ کا فرشتہ آ کے مومن کی اس بچے کے ماتھے کو بوسہ دے دیتا ہے۔ ابھی ماں نے نہیں چوما، ابھی باپ نے پیار ہی نہیں کیا، ابھی ننہال اور ددیال نے اپنی گودوں میں لیا ہی نہیں ہے، ابھی تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں آیا ہی نہیں ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا فرشتہ مومن کے بچے کے ماتھے کو آ کے بوسہ دے دیتا ہے۔ ہم بہت کمزور تھے، بہت نیوے تھے، ہمیں جتنی بھی بلندی ملی وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ نیوے کا تو کام ہوتا ہے وہ اونچے کے دامن کو پکڑتا ہے، کمال تو اس کا ہوتا ہے جو اونچا ہو کر بھی نچلوں کی خیر اور نچلوں کی بھلائی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ انتظام کیا میرے محبوب علیہ السلام نے، صرف ماتھا نہیں چومتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گھر کے آس پاس آ کر گھر والوں کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکبادی بھی دیتا ہے، یہ بیٹا تیرا تھا، اور اللہ کے محبوب کے صدقے سے فرشتہ مبارکیں دے رہا ہے۔ اب دوسری روایت سنو، بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور بیٹی جس کے ساتھ اور زیادہ ناروا سلوک ہوتا تھا، میں اکثر تقریروں میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، جس کو معاشرہ جتنا نیواں کرتا ہے نا، اللہ کے رسول اتنا ہی اسے بلندی والا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے کے ساتھ معاملہ پھر بھی کچھ تھا، لیکن بیٹی کے ساتھ معاملہ اور زیادہ ناروا تھا، اور ان پہ رحمت کا بارش برسی ہے تو بیٹے کی بنسبت اور زیادہ برس پڑی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ بعث اللہ الیہ ملائکہ، فرمایا میرے جس امتی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹے کے باری کتنے فرشتے آئے تھے؟ بولیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوئی بعث اللہ الیہ ملائکہ، اب ایک نہیں آیا، اللہ نے فرشتوں کا جلوس اس گھر میں بھیج دیا۔
ایک نہیں، اب پوری جماعت فرشتوں کی اس گھر میں آئی ہے، یزفون البرکت زفا، اور میں اس گھر میں آ کے فرشتے اس گھر کے کونے کونے میں برکتیں بکھیر دیتے ہیں۔ بیٹی تمہاری تھی، بیٹی ہماری تھی، لیکن فرشتہ اس گھر میں آ کے برکتیں بکھیر رہا ہے، برکتیں نشاور کی جا رہی ہیں اس گھر کے اندر جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر کیا کہتا ہے فرشتہ؟ ضعیفتن خرجتن ضعیفتن القیم علیہا معان یوم القیامہ۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے یہ کمزور جان تھی، کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو بندہ اس کمزور جان کی نگہبانی کرے گا کل قیامت کے دن رب اس کی رکھوالی فرمائے گا۔ اب معاشرے میں بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا، سرکار نے ڈبل عزت دی کہ نہیں؟ اور بول پڑھو، بخشی کہ نہیں بخشی؟ یہ بچیاں بھی سرکار کے نام کا ذکر کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دنیا پہ آنے کے بعد اگر ان کو زندگی ملی ہے تو یہ صدقہ مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات بھی اکثر سناتا ہوں کہ گاڑی میں ہم سفر کر کے جا رہے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، پچھلی سیٹ سے آواز آ رہی تھی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ آہستہ آہستہ آواز ہو رہی تھی۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات ہے، پلٹ کے دیکھا تو چھوٹی سی بچی اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی سرکار کی آمد کا ترانہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ ہم تو محفلوں میں سپیکر لگا ہو، مجمع بیٹھا ہو، پھر جا کے ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں، یہ خالی گاڑی میں بیٹھ کے کیوں بول رہی ہے؟ پھر یقیناً ایمان بولا اور اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماں کی گود سے پیار مل رہا ہے اس بچی کو، یہ صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچی کو پتہ ہے کہ میرے سر پہ محبت کا ہاتھ کوئی بھی نہ دھرتا اگر سرکار نے رحمت کا ہاتھ نہ رکھا ہوتا۔ سرکار نے شروع سے ہی بتا دیا کہ یارو بیٹے کی باری ایک فرشتہ آتا ہے اور بچی کی باری میں اللہ فرشتوں کا جلوس نازل فرما دیتا۔ آگے سنیے، جس بچی کو لوگ ولادت کے وقت دیکھتے ہیں تو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ لوگ جو بالخصوص شریعت سے دور ہیں، دربار مصطفیٰ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، وہ تو بچی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ معاشرے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیٹا تو ہمارا مستقبل میں ساتھی بنے گا، کام آئے گا، ملازمت کرے گا، نوکری کرے گا، کچھ کما کے دے گا، اور بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں پرائے گھر کی امانت ہے۔ اور ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے جنہوں نے پیالہ دودھ کا بھرنا اور اس وقت بیٹے کو پلانا جب بیٹی سو چکی ہو، باپ نے کوئی اچھی چیز بازار سے لانی تو چھپا کے بیٹے کو دینی ہے، بیٹی کو نہیں دینی ہے، کس نیت سے کہ بیٹا میرے کام آئے گا۔ لیکن اللہ کی قسم وہی لوگ جب بچے بڑے ہوئے تو انہی لوگوں کو، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان بابوں کو دھکے دے کر ان کے بیٹوں نے نکالا اور بڑھاپے کی عمر میں سنبھالا ہے تو ان کی بچیوں نے ان کو سنبھالا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنو، سرکار نے فرمایا میرے جس امتی کو رب بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازے، اسے بیٹا بھی ملے بیٹی بھی ملے، سرکار فرماتے اس کا حق بنتا ہے کہ بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، پرورش کرنے میں بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو بیٹے کے ساتھ کر رہا ہے۔ جتنی نوازشات بیٹے پر ہیں اتنی نوازشات بیٹی پر بھی ہوں، برابر محبت دونوں کے اندر بانٹے، پھر ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے جس نے اس رنگ میں اپنی اولاد کو پالا، کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے بھی آگے سنیے، اب روایت مسلم شریف کی، ان بچیوں کے لیے رب کے محبوب نے والدین کے دل میں محبت کتنی ڈالی، کتنا پیار ڈالا بچیوں کی خاطر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام کا آستانہ مقدسہ تھا، ایک سوالی عورت بھیک مانگنے کے لیے حضور کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئی، بھیک مانگنے کے لیے۔ گھر میں تھیں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سوالی نے سوال کیا تو حضرت عائشہ نے گھر سارا چھان مارا، کونا کونا دیکھا، پورے گھر میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ؟ ذرا یہ بتاؤ گھر کس کا تھا؟ بولیے کس کا تھا؟ مالک کونین ہیں، گو پاس رکھتے کچھ نہیں،
دارین کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس ہستی کا گھر جن کے صدقے سے آپ کو اور مجھے رزق مل رہا ہے، سارے گھر سے ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا، فقط ایک کھجور ملی۔ بڑی حکمتیں ہوں گی اس کے اندر۔ لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، او بدبخت، جس کے صدقے سے رب تجھے دے رہا ہے، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یقیناً یہ انداز اس واسطے تھا، حکمت تھی، امتی کو سبق دینا تھا۔ دروازے پہ سوالی آ جائے اور گھر میں سے کچھ بھی نہ ملے، پھر بھی سوالی کو خالی نہیں موڑنا، ایک کھجور بھی دے دو، تیرے نبی کی سنت پوری ہو جائے۔ گلیوں میں بھیک مانگنے والے نہیں پھرتے رہے ہوتے، اور وہ پھر جھونپڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو واقعی کمزور بیچارے غریب ہوتے ہیں، مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ لیکن میلاد کا مہینہ آئے تو ان کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی پہ بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو غربت کے اس ماحول میں بھی سنبھالا ہے تو مدینے کے تاجدار نے سنبھالا ہے۔ توجہ کیجیے، حدیث کی طرف واپس آئیے۔ کھجور صرف ایک ملی، حضرت عائشہ نے سوالی عورت کو دے دی۔ سوالی عورت اکیلی نہیں تھی، اس کے دائیں بائیں دو بچیاں تھیں، اس نے ایک کھجور توڑی، آدھی ایک بیٹی کو دی، آدھی ایک بیٹی کو دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ حیران ہو گئی۔ یہی تو وہ معاشرہ تھا جو بچیوں کو دفن کرتا تھا، یہی وہ معاشرہ تھا جن کے گھر میں بچیاں آتی تو وہ دکھی اور رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آج انقلاب کیسا آیا کہ آج اسی معاشرے کی ایک عورت ذات کھجور خود نہیں کھا رہی، توڑ کے بیٹیوں کو کھلا رہی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی، سرکار آئے، سرکار کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، توجہ پوری دل کے کانوں سے یہ بات سننی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک عورت بھکاری بن کے آئی، میں نے ایک کھجور دی، اس نے خود نہیں کھایا، بیٹیوں کو کھلایا ہے، یہ کرم ہے میرے محبوب کا۔ بات ایک کی ہوتی ہے اور بدلے اللہ تعالیٰ کے محبوب قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بات اس ایک خاتون کی تھی، مگر میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ، میرے جس امتی کو اللہ بیٹیاں دے کر آزمائے، امتحان میں ڈالے، بیٹیوں کو وہ اپنے سر کا درد نہ سمجھے، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھ کر بیٹیوں کو پالتا رہا، ان کی عزت، پردہ، غیرت، شرم، حیا کا خیال رکھتا رہا، اللہ کی اس عطا پر رب کا شکر کرتا رہا۔ فرمایا کل قیامت کے دن مر گیا، توجہ کرنا، مر گیا کسی جرم کی وجہ سے، باپ جہنم کا مستحق بن چکا ہوگا اگر، فرمایا کن لہو سترا من النار، فرمایا یہ بچیاں آ کر اپنے باپ کو جہنم سے آزاد کروا جائیں۔ ہے بچیوں میں طاقت کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو بولو، بچیوں میں طاقت ہے کہ کوئی نہیں؟ ذاتی طاقت ہے یا سرکار کے صدقے سے ملی؟ ہمارا وہ عقیدہ، وہ مذہب نہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کسی اور کی بات کرتے ہوگے، یار ہم تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے والی بچیاں بھی اپنے باپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتی ہیں۔ ذمہ دار ہوں میں حدیث کا، سرکار کے الفاظ ہیں کنّا لہو سترا من النار، فرمایا یہ بچیاں اپنے باپ کے واسطے جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی، اور اللہ ان بچیوں کی طفیل باپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ عزت ملی بچیوں کے تو کوئی نہ بولو۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ان بچیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کے رسول کے دربار سے کیا کیا ملا، سرکار نے کتنی نوازشیں عطا فرمائیں۔ حضور کے صحابی ہیں نا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن، بولیے عبادہ بن، ان کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے اوس بن صامت۔ کیا نام ہے؟ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ ان کی بیوی تھی جس کا نام تھا خولہ، خا واو لام آگے ہے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھاپے کی عمر ہے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کسی وجہ سے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا،
توجہ کیجیے میری طرف، وہ میں نے کانوں کا چسکا نہیں پورا کرنا، میں نے چند باتیں آپ کو سنانی ہیں، وہ ایمان کے اور دل کے کانوں سے سننا، انشاءاللہ ایمان کی لذت ملے گی۔ حضرت خولہ کے ساتھ ان کے خامد اوس بن صامت کا کیا ہو گیا؟ جھگڑا۔ جھگڑے میں ناراض ہو کر اس خامد نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو مجھ پر میری ماں کی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایسا لفظ بولنا اسلام میں شروع کے اندر طلاق تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کوئی خامد یہ لفظ اپنی بیوی کو بول دیتا تو اس کی بیوی کو کیا ہو جاتی؟ اوس بن صامت نے یہ لفظ اپنی بوڑھی بیوی حضرت خولہ کے لیے بول دیا، کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے۔ اب فتویٰ لینے کے لیے حضرت اوس کی بیوی حضرت خولہ حضور کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو روزانہ کا یہ کام ہے، طلاق کے بعد لوگوں کو بڑا جلدی پچھتاوا ہو جاتا ہے، اور پچھتاوے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی نہ کوئی حل نکالو، مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالو۔ یہ خاتون حضرت خولہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی، لیکن فرق یہ ہے کہ آج کا مفتی جیسا مسئلہ ہے ویسے بتا سکتا ہے، حل اپنے پاس سے نکال، بولیے کیوں؟ ہم پابند ہیں شریعت کے، جو کچھ سرکار کی دین نے بتایا وہی کچھ کرنا ہے، کہنا ہے۔ لیکن یہ خاتون دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی، میرے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناراضگی کے عالم میں میرے خامد نے میرے بارے میں یہ لفظ بول دیے، کیا حکم ہے؟ فرمایا تجھے طلاق ہو گئی۔ عرض کرتی ہیں آقا اس میں کوئی گنجائش؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حکم طلاق ہی ہے۔ عورت پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کیجیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ مسئلہ تھا ہی یہی کہ عورت کو ان لفظوں سے طلاق ہو جانی تھی۔ سرکار خاموش ہو گئے، عورت دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی کی عمر میں اوس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا، اس وقت میرے ماں باپ بھی زندہ تھے، میرا جو ہے میکا گھر وہ بھی موجود تھا، میرے بھائی بھی تھے، آقا اب بوڑھی ہو چکی ہوں، والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، میرے بھائی بھی اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے ہیں، اب مجھے طلاق ہوگی تو میں کہاں پہ جاؤں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم کیجئے۔ دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کر وہ عورت جس کو معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، اپنے مسئلے کے معاملے میں جو ہے آسانی لینا چاہتی تھی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، سرکار خاموش تھے، اچانک عورت نے عرشوں کی طرف نگاہ اٹھائی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر طلاق مجھے ہو گئی اور بچوں کو لے کے اپنے ساتھ گئی، میرے بچے میرے ساتھ بھوکے مر جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے میرے مولا اگر میں اپنے بچوں کو اپنے خاوند کے دروازے پہ چھوڑوں گی بغیر میرے وہ رول جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، مولا مجھ پہ کرم فرما۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہے یہ بھی عورت جس عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، آج دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کر جب عورت روئی یا رسول اللہ کرم کرو، یا اللہ کرم فرما، اللہ نے عرشوں سے جبریل کو بھیجا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ 28ویں پارے کی ابتدائی 4 آیتیں رب نے اس خاتون کی خاطر نازل فرمائی۔ میرے رب نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا ہے میرے محبوب تمہارے دربار میں بیٹھ کے عورت روئی ہے، رب نے اس کا رونا عرشوں پہ سن لیا ہے اور اللہ نے اس کے دکھوں کو قبول فرما لیا ہے۔ کیا فرمایا آج سے پہلے ان لفظوں سے طلاق تھی اور طلاق واقعہ ہو جاتی تھی، فرمایا آج کے بعد رب نے فرمایا میں قانون بدل رہا ہوں، آج کے بعد ان لفظوں سے طلاق نہیں ہوگی، جو کفارہ دے دے گا اللہ اس کی بیوی کو واپس اس کے نکاح میں عطا فرما دے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ بدل گیا، کس کی خاطر؟ بولیے کس کی خاطر؟ عورت کی ذات کو دیکھا رب نے یا دربار مصطفیٰ کو دیکھا رب نے؟ ذات عورت کی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن رب نے دیکھا کہ ذات عورت کی ہے، امت ہی کس کی ہے، رو عورت رہی ہے، بیٹھی کس دربار میں ہے؟ رب نے فرمایا محبوب الذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، فرمایا آج کے بعد زہار سے طلاق نہیں ہوگی، قانون بدل گیا،
کیا؟ میں آج کے بعد جو شخص اپنی بیوی کو یہ لفظ بولے گا اس کے بعد ایک غلام آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ قبول کر کے عورت واپس اس کے نکاح میں دے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا خاتون خولہ اپنے خامد اوس کو بلا کے لاؤ، اللہ نے تمہارے مسئلے کا حل فرما دیا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ بات بھی بڑی پیاری تھی، اگلی اس سے بھی پیاری ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے کہنے پر خاتون اپنے خامد کو بلا کے لائے، سرکار نے فرمایا اوس بیوی واپس رکھنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، جاؤ ایک غلام آزاد کرو، تمہاری بیوی بن جائے گی۔ حضرت اوس کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا ہی غریب بندہ ہوں، گھر میں تو غلام ہے ہی کوئی نہ، میں غلام کہاں سے لوں گا جس کو آزاد کروں؟ اب کیا کر سکتا ہوں؟ غلام تو میرے پاس، بولیے غلام میرے پاس۔ اگر دربار ہوتا کسی عام مفتی کا، وہ کہتا یار یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ طلاق سے معاملہ بدل کر فقط غلام کی آزادی پر آیا، جاؤ اب نہیں ہے تو میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں، اپنا کام کرو۔ لیکن یہ دربار تھا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا دربار ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ یہ دربار مصطفیٰ تھا، یہاں سے سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ یا رسول اللہ غلام تو نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب اگر کسی شخص کے پاس غلام نہ ہو تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لے، اللہ پھر بھی اس کا کفارہ قبول فرما لے گا۔ آپشن بدلا کہ نہیں؟ مزید آسانی آئی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا چل اوس بن صامت، رب نے تجھ پہ مزید کرم کیا، 2 مہینوں کے روزے رکھو، بیوی تمہاری بیوی بن جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ زہار کا ہے، طلاق کا نہیں، زہار اسے کہتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کی مثل کہا۔ حضرت اوس بن صامت عرض کرنے لگے آقا بیمار بندہ ہوں، دن میں 2 ٹائم نہ کھاؤں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ؟ دیکھو نا، پہلے نہیں تھا تو اب تو کہہ ہی دیتے نا، پھر جاؤ اپنا کام کرو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ اوروں کی سوچ ہے کیا کر سکتے ہیں، یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ شریعت کے امیر ہیں، اور شریعت بننی بھی ان کے زبان کے ہلنے سے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے رب سے پوچھا، رب نے فرمایا اگر 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اللہ پھر بھی کفارہ پورا کروا لے گا۔ بتاؤ جی، ڈیمانڈوں پر ایک شخص طلاق دے کے آیا بیٹھا ہے اور اس کی ڈیمانڈوں پر مسئلے ہلکے ہوتے جا رہے ہیں۔ پیار ہے امت سے کہ نہیں؟ مہربانی ہے اس امت کے ساتھ کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا چل اوس بن صامت، رب نے تجھ پہ کرم کر دیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے آقا 4 بچوں کا کھانا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہوں، مزدور آدمی ہوں یا رسول اللہ، گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا، سرکار نے نہیں فرمایا کہ اوس خالی پلٹ جا، میں اتنا ہی کر سکتا تھا نا، طلاق سے زہار بنا، زہار سے 3 کفارے بنے، اب تو نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں؟ لیکن سرکار نے فرمایا اوس اگر تیرے پاس کچھ نہیں نا تو جا میرے گھر میں جا کے اماں عائشہ صدیقہ سے سوال کر، ان سے جا کے کہو کہ گھر کے ٹب کے اندر جتنے جو پڑے ہیں تیرے کپڑے میں ڈال کے گٹھڑی باندھ کے تجھے دے دے، اے اوس بن صامت جو میرے ہوں گے تجھے مل جائیں گے، جو کی روٹی بنا کے 60 مسکینوں کو کھلا دے، رب تیرا کفارہ قبول فرما لے گا۔ ابھی بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ یار کتنا کرم ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کن عورت ذات کی خاطر، غریب کی خاطر، ایک کمزور کی خاطر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سے کیا کرم فرمایا اور کتنی مہربانی اور شفقتیں فرما دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے چلیے، جو باتیں میں مزید عرض کرنا چاہتا تھا ان میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر امیر تو پھر امیر ہی ہوتے ہیں، جو غریب ماڑا طبقہ ہوتا ہے مزدور، ہمارا سفر میں روزانہ کا کام ہوتا ہے، اگر سیٹ پہ آ کے مزدور بیٹھ جائے نا، سارا دن کام کرنے والا، جس کے کپڑوں پہ گریس لگی ہو، تیل لگا ہو، مٹی لگی ہو، گارا لگا ہو، تو لوگ اس سیٹ پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انجی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اسی طرح لوگ کہتے ہیں بھائی مزدور بیٹھا ہے، اس سیٹ پہ بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور اگر صاف کپڑوں والا ہو، سارا دن بیچارے نے مزدوری کی ہو، جسم کے ساتھ پسینہ ہو،
بو ہلکی سی آ رہی ہو، لوگ پھر بھی قریب نہیں بیٹھتے، اگر بیٹھیں بھی تو ناک پہ کپڑا چڑھا لیتے ہیں، یہ بو آ رہی ہے۔ یہ تو مزاج ہے تیرا میرا۔ اخلاق دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کا کیا ہے۔ حضور کو امت کے ساتھ پیار کتنا ہے، سرکار کو امت پہ شفقت اور مہربانی کتنی ہے۔ سرکار مدینے کی گلی کا موڑ کاٹتے ہیں، سامنے سے ایک مزدور صحابی آ رہے تھے، حضرت سعد انصاری ان کا نام تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں ہاتھ دے کے سلام کیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سرکار نے سلام کیا۔ یہ بات بھی بہت بڑی ہے اگر سمجھو تو۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے تو کچھ پیر سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے مریدوں کو، اگر کیوں نہیں ہاتھوں سے نذرانہ وصول کر لیا جاتا ہے پر سلام نہیں ملتا مریدوں کو، لیکن یہ ہے پیروں کا پیر اور نبیوں کا نبی۔ امت کے مزدور کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سلام دیا، یوں مزدور کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کو علم ہوگا کہ مزدور کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں، سرکار کے ید اللہ والے گلاب کی پتیوں سے نرم ہاتھوں کے ساتھ مزدور کا ہاتھ لگا، سرکار نے ہاتھوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ فرمایا اے سعد انصاری کیا وجہ ہے تیرے ہاتھ کھردرے ہیں؟ حضرت سعد انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب بندہ ہوں، بال بچے دار ہوں، سارا دن پھوڑا چلا کے مزدوری کرتا ہوں، یا رسول اللہ کام کر کر کے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنو کیا فرمایا۔ اب سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا، اس طرح یوں سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا، میرے نبی نے اپنے غلام کا ہاتھ چھوڑا نہیں۔ مزدور ہونے کا جب بتایا اس نے اور کہا غریب ہوں، بچوں کے لیے مزدوری کر کے کماتا ہوں، ہاتھ کردرے ہو گئے ہیں، تو عالم کے تاجدار نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اللہ کے پیارے محبوب نے مزدور صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شاگرد کو دیکھا ہوگا استاد کا ہاتھ چومتے آپ نے، مرید کو دیکھا ہوگا پیر کا ہاتھ چومتے آپ نے، کبھی دیکھا کہ پیر نے کسی مرید کا ہاتھ چوما؟ بول پڑو۔ لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں پیروں کا پیر اپنے مرید کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، سعد انصاری کے سارے دکھڑے مک نہیں گئے ہوں گے جب رب کے رسول نے ہاتھ چوما ہوگا، ساری تھکاوٹیں اتر نہیں گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو اس لمحے اس انداز میں سمجھو، مزدور کا ہاتھ کون چوم رہا ہے؟ جس کے قدموں کے تلوے جبریل چومتا ہے، وہ ہستی مزدور کا ہاتھ چوم رہی ہے۔ اور سمجھو مزدور کا ہاتھ کون چوم رہے ہیں؟ جن کے نالین مقدس کے تلوے رب کا عرش چومتا ہے، وہ مزدور کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اب مزدور بھی اگر تھوڑا سا بھی میلاد کے لیے جشن کرتا ہے تو لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ یار مزدور کو بھی مزدوری میں بھی سرکار نے کتنی عزت عطا فرمائی، ان کا حق بنتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم پہ کرم ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کرم ہے، اس محبوب کے صدقے سے ہم پہ انعام ہوا۔ میں یہ موضوع چھیڑ کے بیٹھوں تو وقت ختم ہو جائے، رات بیت جائے، جو میرے ناقص علم میں ہے نا وہ باتیں بھی ختم نہ ہوں، ورنہ تو سرکار کی ذات کے اندر رب نے جو کمال رکھے ہیں وہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن موضوع کافی طویل ہے، میں سمیٹ کر جو چیدہ اہم باتیں ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ عہد ہوئی، توجہ کیجیے، تھک تو نہیں گئے؟ لیٹ محفل ہوئی، میں مختصر کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ گاڑی والے نے بھی ہمیں کہا تھا کہ 11 سے پہلے نکلنا ہے تاکہ پھر وہ روڈ پہ جو ہے وہ چھکڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، رش بن جاتا ہے، تو میں بھی جلدی میں ہوں، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جنگ عہد ہوئی، جنگ عہد میں حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ کون شہید ہوئے؟ حضرت سرکار واپس پلٹے جنگ عہد سے، اور رب کا امتحان دیکھو، محبت میں پھر رب محبت کرتا کس رنگ کی ہے۔ زخمی ہیں صحابہ، ابھی جسم سے خون دھر رہا ہے، ابھی پٹیاں لگ رہی ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے یار سے کہو ایک اور جنگ پہ جانا ہے۔ ابھی سٹے بھی نہیں ہوا، ریسٹ نہیں ہوئی۔ اور اگلی بات دیکھو کہ عشق کے مکتب کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ نے آرڈر دیا محبوب نئی جنگ پہ جانا ہے، لیکن لے کے صرف انہی کو جانا ہے جو عہد میں ساتھ گئے تھے۔
نیا بندہ نہیں لے کے جانا، صرف وہی جائیں جو عہد میں ساتھ تھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنی کتابیں جو کچھ میرے ناقص علم میں آیا وہاں پہ کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھا، اور باقی ساری کتابوں کا میں حضور کے غلاموں پر عقیدہ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے درخواست بھیجی ہو آقا بہت بیمار ہوں، آج کی دن کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی، یہ درخواست حضور کے دربار میں چھٹی کی کوئی نہیں آئی، سارے تیار ہو گئے۔ ہاں ایک درخواست آئی، وہ درخواست تھی حضرت جابر کی، عرض کرنے لگے آقا عہد میں نہیں آیا، مہربانی کرو نا، مجبوری تھی، اب اگلی جنگ میں تو مجھے آنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ جنگ میں چاول بانٹے جانے تھے، بولتے جاؤ میں آگے چلوں گا، چاول بانٹے جانے تھے، کوئی حلوہ تقسیم ہونا تھا، کوئی نان حلیم ملنا تھا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانی تھی۔ 7 بہنوں کا بھائی حضرت جابر باپ ابھی شہید ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، میں بھی جنگ میں ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ جنگ میں ساتھ گئے، واپس پلٹے نا، لشکر جب واپس ہوا لشکر آگے نکل گیا، حضرت جابر کی سواری سب سے پیچھے۔ مدینے کے تاجدار نے پوچھا جابر کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا غریب بندہ ہوں، ماڑی سی سواری تھی میرے پاس اور یہ سواری لے کے جنگ میں آ گیا۔ اس نبی کا کمال دیکھو کیا ہے، ہاتھ کی لاٹھی سے حضرت جابر کی سواری کو نہ ٹکایا، لاٹھی بس صرف یوں ٹچ کی، اور سرکار کی لاٹھی لگنے کی دیر تھی، سواری کی رفتار بھی بڑھ گئی، اللہ نے سواری کو طاقت بھی عطا فرما دی۔ آپ یہ بھی سوچئے جن کے ہاتھ کی لاٹھی شفائیں دیتی ہے اس ہاتھ کی کرم نوازیوں کا کیا عالم ہوگا، جن کا ہاتھ اتنا بابرکت ہے ان کے بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور جن کا بازو اتنا زور آور ہے ان کی ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ ابھی لشکر نہیں پہنچا تھا کہ حضرت جابر کی سواری دوڑ کر مدینے پہنچ گئی۔ سرکار مدینے جا کے توجہ رکھیے، مدینے جا کے حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر اے سواری بیچدہ نہیں، یہ سواری بیچنی نہیں۔ عرض کرنے لگے کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آقا سواری تو اپنی ہے ہی نہیں، آپ کی ہے، رکھیے آپ۔ لیکن یہ پیر وہ تھے جو صرف نذرانے لینے والے نہیں تھے، آج اس پیر طریقت اور نبیوں کے نبی کا دل نذرانہ دینے پہ آ گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا جابر سواری بیچتا نہیں ہے آقا، آپ کی ہے؟ فرمایا نہیں، خریدنی ہے، ویسے نہیں رکھنی، ریٹ لگواؤ بازار سے، اگر لینی تھی تو بعد میں طاقتور بنا دیتے، پہلے کیوں بنائی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کمزور ہوتی تو ریٹ تھوڑا کم ہوتا نا، تیز رفتار نہ ہوتی تو ریٹ ہلکا ہوتا، خرید لیتے پھر طاقتور بنا دیتے، پہلے طاقتور بنایا، مہنگا کیا، اب خرید رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لے لیجئے، اتنا ریٹ لگا، سرکار نے پیسے لے کر حضرت جابر کی جھولی میں ڈالے، سواری خود رکھ لی۔ 7 بہنوں کا بھائی جب واپس پلٹا، پیچھے سے سرکار نے آواز دے کے کہا جابر واپس نہیں جانا، پیسے تیرے ہو گئے؟ جی یا رسول اللہ سواری میری ہو گئی۔ فرمایا عرض کیا ہاں، فرمایا اب میں محمد یہ سواری تجھے تحفے میں عطا فرماتا ہوں۔ غریب کو کچھ دینا ہو تو طریقہ بھی تو دربار مصطفیٰ سے سیکھو نا، اس رنگ میں تو نہ دو کہ اگلا بیچارہ شرمندہ ہو جائے۔ سرکار نے نوازا، 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، باپ فوت ہو چکا ہے، سرکار نے فرمایا سواری بھی لے جاؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ۔ حضرت جابر سواری اور پیسے لے کے گھر گئے، بہنوں کی خدمت کی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جابر آ گئے، توجہ کیجیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابا جی شہید ہو گئے، ابا جی کے سر پہ بڑا قرضہ تھا اور قرضہ یہودی کا ہے، اور ان کو دکھایا ہے ہمارے باغ کی کھجوریں ہیں، جتنی مرضی لے لو، قرضہ لے ادا کر لینا۔ انہوں نے کہا کھجوریں تھوڑی ہیں، قرضہ تیرے باپ کا زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ یہودی قرضے والا تنگ کرتا ہے، کچھ کیجیے، تھوڑا عقیدہ بھی سنبھال لینا یہیں سے۔ اگر صحابہ کا نظریہ یہی تھا کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بتانے آئے تو یہ دکھڑے صحابہ اٹھا کے حضور کو کیوں سناتے ہیں؟ قرضہ لینے حضور بندہ آ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہ بات حضور کو بتانے والی تھی بھلا؟ لیکن سرکار نے سن کے بھی یہ نہیں کہا بھائی مجھ سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھو، یہ باتیں مجھے بتانے کیوں آ گئے ہو؟ لیکن دربار وہ تھا نا جہاں سے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جاؤ، میں تمہارے ساتھ چل کر یہودی سے تمہاری سفارش کرتا ہوں کہ تمہیں ٹائم دے دے۔ او عرب شریف کی گرمی کی شدت اور یہ نرم و نازک جلد مدینے کے تاجدار کی، اور سرکار سخت گرمی میں دوپہر کے وقت یہودی کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں اسے ٹائم دے دے، یہ تجھے قرضہ دے گا، تھوڑا ٹائم دے دو۔ یہودی نے کہا نہیں نہیں میں نے ٹائم نہیں دینا۔ سرکار واپس پلٹے، ابھی گھر نہیں گئے،
راستے سے پھر رحمت کائنات واپس پلٹ کے کہتے ہیں کہ آج ابھی ذرا دوبارہ جا کے کہتے ہیں شاید وہ بات مان جائے۔ سرکار دوبارہ گئے، دوبارہ بھی اس نے بات نہیں مانی۔ دھوپ میں سرکار ابھی واپس پلٹ ہی رہے تھے کہ دل میں خیال ہے چلو دوبارہ بھی جائیں، تیسری بار بھی جائیں، ہو سکتا ہے بات مان جائے۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ گلیوں میں اس غلام کی خاطر چکر کون کاٹ رہا ہے؟ عرشوں پہ فرشتے جس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اور اقصیٰ کی مسجد میں صفیں بنا کر اللہ کے نبی جس کا انتظار کرتے ہیں، یہ ایک غلام غریب کی خاطر گلیوں میں چکر دھوپ پہ کاٹ رہے ہیں۔ تیسری بار سرکار گئے تو سرکار کی بات پھر بھی اس یہودی نے نہیں مانی۔ اللہ کے رسول کی طبیعت بے چین ہو گئی، سوچا کہ اب یہاں سے گھر چلا گیا تو جابر کے دل کو ٹھیس لگے گی۔ فرمایا جابر باغ دکھانا تیرا کھجوروں کا ہے کہاں؟ ابھی یہیں بیٹھے میں نے کتاب میں پڑھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے باغ میں ایک تھلا سا بنا ہوا تھا، تھلا جان دے ہو نا، اور مٹی کا اونچا سا پھڑا چبوترا وہ بنا ہوا تھا، مٹی کا تھا، عرشوں کا مہمان۔ آج گھر نہیں گئے کہ گھر گیا تو جابر کے دل کو ٹھیس لگے گی کہ کام تو میرا ہوا نہیں، اور سرکار گھر چلے گئے۔ سرکار دوپہر کے وقت حضرت جابر کے باغ میں مٹی کے تھلے پہ رب کے نبی سو گئے، رب کے نبی وہاں پہ لیٹ گئے، سو گئے، اور عرش جس کی آمد کا انتظار کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے سٹیٹس کے حوالے سے نہیں دیکھا، غلام پہ شفقت کی، وہاں پہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، فرمایا جابر سیڑھی لاؤ نا، تمہارے باغ کی کھجوریں اتارتے ہیں۔ حضرت جابر سیڑھی لائے، اللہ کا نبی خود سیڑھی پہ چڑھ کے کھجوروں کے گچھے توڑ رہا۔ یار کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا کچھ؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے، کھجوروں کے گچھے توڑے۔ فرمایا جابر ہے جمع کرتا جا۔ حضرت جابر نے کھجوریں جمع کی۔ اب یہ اگلا حصہ بخاری کا ہے، جو اگلا ہے، ابھی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ بخاری کے ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا، جب کھجوروں کا ڈھیر لگا تو سرکار نے وہاں پہ بیٹھ کے برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ دعا کس پہ مانگی؟ کس پہ مانگی؟ کس پہ؟ آپ کو پتہ ہوگا ہم جب ختم پڑھتے ہیں تو ایک پلیٹ آگے رکھ لیتے ہیں لنگر کی، کچھ برادری کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوتا جی دعا مانگتے ہوئے کھانا سامنے رکھنے کی کیا ضرورت؟ ساڑھی ایک پلیٹ نہیں گوارا، سرکار پورے ڈھیر پہ دعا مانگ رہے ہیں، پورا ڈھیر کھجوروں کا۔ سرکار دعا مانگ کے گئے، فرمایا جابر یہودی کو بلاؤ، بوریاں بھر بھر کے دو، اللہ تمہارا قرضہ پورا بھروا دے۔ جابر نے یہودی کو بلوایا، کھجوریں دیتے رہے، جتنا قرضہ تھا بوریاں بھر بھر کے وہ لے کے جاتا رہا۔ جب قرضہ پورا ہو گیا، یہودی نے کہا قرضہ پورا ہو گیا، جابر نے پلٹ کے ڈھیر کو دیکھا تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور قرضہ سارے کا سارا اتر چکا تھا۔ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں یہ منظر ہو جائے تو؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے۔ جابر واپس پلٹے، ڈھیر تھا کھجوروں کا۔ حضرت جابر نے پہلے وہ ڈھیر نہیں سنبھالا، دل میں آیا شان رسالت کا معاملہ ہے اور حضور کی عظمت میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، یہ بات دل میں چھپا کے نہ رکھوں، ذرا آگے ہی لوگوں کو بیان کروں جا کے، دیر بعد میں سنبھال لوں گا۔ پہلے گئے دوڑ کر حضور کے دربار میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈھیر پہ آپ نے دعا نہیں فرمائی، وہ کھجوریں پوری ہو گئی ہیں، قرضہ اتر چکا ہے، اور کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ سرکار نے سن کے یہ نہیں کہا جابر خبردار، یہ بات کسی کو نہیں بتانی، لوگ شرک میں پڑ جائیں گے کہ جیسے اللہ اپنے بندوں کو یہ نعمتیں دیتا ہے ایسے رسول کی دعا سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا جابر گل فقط اپنے تک نہ رکھ، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں گیا تھا نا کھجوروں کے باغ میں تو میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جانا ان کو بھی بتا کے آ، جس ڈھیر پہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی وہ ڈھیر پورا ہو گیا، جاؤ جابر ان کو بھی بتا کے۔ حضرت جابر دوڑ کے گئے حضرت ابو بکر و عمر کے پاس۔ یہ بات بڑی پیاری تھی، لیکن جو جواب ابو بکر و عمر کا ہے وہ اس سے بھی بڑا پیارا ہے۔
جابر کہتے ہیں ابو بکر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنکما تمہیں پتہ ہے جس ڈھیر پہ سرکار نے دعا فرمائی تھی کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں جی فرمایا وہ کھجوروں کا ڈھیر، قرضہ بھی اتر چکا ہے اور کھجوریں کم بھی نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قد کننا نعلم، یہ بخاری ہے، قد کننا نعلم اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون۔ فرمایا جابر تو دیکھ کے آ کے بتلا رہا ہے، ہم سے پوچھ ہمارا عقیدہ کیا ہے جب سرکار نے تیرے باغ میں ڈھیر پہ دعا مانگ دی تھی۔ ابو بکر و عمر کا تو یقین اس وقت کا بن چکا تھا کہ کھجوریں پوری ہو جائیں گی، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایمان ایڈوانس ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، اور جتنا ہے اتنا مانو، جتنا ہے اتنا مانو۔ سرکار نے ابھی پورا ہوا نہیں ہے، ابو بکر و عمر عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ کرم سرکار نے کر دیا ہے قرضے اتر جائیں گے، کھجوریں پوری ہو جائیں گی۔ موضوع طویل ہے لیکن میں بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور ایک فیصلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہو، جس رسول نے غریبوں پہ کرم کیا، بچوں پہ کرم کیا، بچیوں پہ کرم کیا، عورتوں پہ کرم کیا، ہم سب پہ کرم کیا، اس رسول کے ملنے پر خوشی کرنے کے لیے ہمیں فتویٰ لینے کی ضرورت ہے؟ چند بندے بولے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یار کلمہ نہیں پڑھتے رسول اللہ کا، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ٹل لال ہے کوئی سارے کا سارا، اسے کہو میاں گھر میں بیٹھ، تجھے کچھ نہیں ملا تو چپ ہو جا، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے دربار مصطفیٰ سے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں سرکار کے صدقے سے، ہمیں سب کچھ ملا ہے تو دربار مصطفیٰ سے ملا، اور اس ذات نے تو وہاں پہ بھی کام آنا ہے جہاں پہ کسی نے کام نہیں آنا۔ اب بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ ملے تو خوشی منائیں کہ نہ منائیں، افسوس تیرے علم پر اور افسوس تیرے مفتی ہونے پر کہ جو یہ فتویٰ دے۔ میں اگلے دن ایک شخص کا سن رہا تھا، کہتے ہیں ہم میلاد والے نہیں، تو اپنی قسمت پہ رو نہ، ہم اپنی مسجد کے سامنے جھنڈی نہیں لگنے دیں گے، جھنڈا نہیں لگنے دیں گے، افسوس تجھ پر، تو ایک جھنڈی جھنڈے سے روکتا ہے۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں یہ ہاتھ کس کا صدقہ ملے؟ توڑنا اس جھنڈے کو بھی کہ یہ بھی صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ کلاڑی مار اپنے ہاتھ پہ اور کہے کہ یہ جھنڈا بھی نہیں لگنے دوں گا، یہ جھنڈا ملا بھی دربار مصطفیٰ کے دوپہر ہے، یہ سارا صدقہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پانی کا گلاس جب پیتے ہو، ہمارے مفتی نہیں، ان سے بھی جا کے پوچھو پانی پی کے کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ جب یہ بات مفتی سے پوچھ لو پھر کہو یار اتنا تو بتا، پانی کا گلاس قیمتی ہے کہ آمنہ کا لال قیمتی ہے؟ پانی کے 3 گھونٹ بھرے تو شریعت کہتی ہے شکر کر خدا کا کہ تجھے رب نے یہ پانی دیا۔ یار 3 گھونٹ پانی کے قیمتی ہیں اور رب کا محبوب کوئی قیمتی نہیں ہے؟ جو شریعت پانی کے گھونٹ پر شکر مانگتی ہے وہ شریعت کہتی ہے رب کے محبوب پر تو بہت شکریہ ادا کر۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں ہمارا میلاد صرف ربیع الاول کے مہینے کا نہیں، صرف 10 دن کا نہیں، صرف 12 دن کا نہیں، صرف سال کا نہیں، صرف 2 سال کا نہیں۔ بریلی کے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، اے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ شیر دا پنجابی ترجمہ دستے ہیں، دم میں جب تک دم ہے مطلب ہے جدن تک ساہ چل دیں نا، جب تک سانسیں جب تک سانس چل دیں ہم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سانس تو سانس رہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ اب یہ موضوع پھر میرا اور پلٹ پڑے گا۔ میت کو بھی تو عزت ملی تو کس کے صدقے، کس کے صدقے سے ملی؟ دوسرے مذہبوں کا مطالعہ کرو، اب تو انٹرنیٹ ہے، آسانی ہے، چیک کرو وہ دوسرے مذہب والے میتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور تیرا اسلام میت کو کیا دیتا ہے۔ کندھوں پہ اٹھا کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ یہ ہاتھوں میں یوں نہیں اٹھا سکتے تھے چارپائی، دین نے کہا کندھوں پہ اٹھاؤ، بار بے شک گیا ہے لیکن اس کی عزت کم نہیں ہوئی، آج اس کو اپنے سر کے برابر لے کے چلو۔
اسلام نے عزت دی کہ کوئی نہیں؟ بے شک بے شک گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، کار پہ تم سفر کر کے جا رہے ہوتے ہو، جنازہ گزر رہا ہو تو لوگ بریکیں لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے؟ میں آنکھوں سے دیکھا، صحیح بات کہہ رہا ہوں، لوگ صرف بریکیں نہیں لگاتے، گاڑی سے نیچے اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں انجے نا، یہ پوچھو کیوں تو وہ کہیں گے جنازہ جا رہا ہے۔ یار عزت جنازے کو بھی ملی کہ نہیں ملی؟ کس کے صدقے سے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ہماری تو میت کو بھی عزت ان کے صدقے سے ملی، بلکہ قبر کو بھی عزت، قبر کو بھی عزت ان کے صدقے سے ملی۔ تو پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے جن کا کھائیے ان کا گائیے، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم انہی کے ذکر کی خاطر جمع ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ نیت تو محفل نہیں کر سکتے، نیت کر سکتے ہیں بھلا؟ نیت تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی محفل بہت خرچہ نہیں مانگتی، تسبیح بھی نہیں لے سکتے، تو انگلیوں پہ بیٹھ کے گھر کے کونے میں روزانہ درود شریف کا نذرانہ بھیجتے جاؤ۔ حاضری تو لگے گی اس دربار میں کہ نہیں؟ کہ صدار کے اڈے سے میرے غلام داتا کی نگری سے درود کا نذرانہ بھیجتا رہا، کل قیامت کے دن جاؤ گے تو سرکار چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے، اے وہ بندہ سی جس نے گھروں روزانہ سلامہ دے تحفے آندے۔ یہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اے بچے آپ کے ہیں، اولادیں آپ کی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بچے آپ کو کس کے صدقے سے ملے؟ ایک بچہ اپنی اولاد میں سے حضور کے دین کو دے دو، دین پہ وقف کر دو کہ ہم نے اس بچے کی کمائیاں نہیں کھانی، یہ بچہ رسول اللہ کے دین کا نوکر بنے، بس سرکار کے دین کو دے دو، علم دین پڑھے، شریعت پڑھے اور شریعت مطہرہ کا سبق سیکھے۔ اللہ کریم میری گزارشات آپ کے کانوں تک جو پہنچی ان پہ آپ کو، مجھے